الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ کل کے سیشن سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے دہرائی کے لیے کون انمیوٹ کر کے شیئر کرے گا فرام یسٹرڈے سیشن؟ کون کون سی اہم چیزیں آپ کو یاد ہیں؟ پلیز ڈو انمیوٹ۔ میری آواز سب کو کلیئر ہے نا؟ جی جی سر کلیئر ہے۔ جی، تو کل کے سیشن میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا، کوئی بتائے گا؟ سر کل کے سیشن میں ہم نے اس چیز کے بارے میں سیکھا تھا کہ مطلب کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، ہاؤ ٹو گیو دعویٰ سیکھا تھا، اور عورتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کا کیا کردار ہے اور ان کی اصل ذمہ داری۔ مطلب کیا ذمہ داری تھی اور انہوں نے اس کو کیسے فلفل کرنا تھا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچوں کی پرورش، بچوں کی ڈیولپمنٹ، ان کی تربیت۔ آپ نے بتایا تھا کہ ایک حیادار ماں باپ ہی حیادار بچے کو مطلب تربیت کرتے ہیں، ان کی طرف سے حیادار بچے مطلب نکلتے ہیں سوسائٹی میں۔ جس طرح کے ماں باپ ان کو تربیت دیتے ہیں سوسائٹی میں، اسی طرح کے وہ رولز وہ بچے آگے جا کے وہ نبھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ نے بتایا تھا کہ 12 سال تک جو ہے نا بچے کو سوسائٹی کچھ نہیں کر سکتی، 12 سال تک بچہ جو بھی سیکھے گا وہ اپنے گھر سے گھر سے ہی سیکھ۔ تربیت لے گا، اسے کچھ اور افیکٹ نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ، یعنی انسان کو پیدا کر کے انسان بنا کر معاشرے کو دینا، یہ تھی اصل ذمہ داری ایک ماں کی۔ ٹھیک ہے، ماں کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جب ہم نے اس ذمہ داری کو معمولی سمجھا اور لگا کہ کیونکہ اس کے بدلے میں پیسے نہیں ہیں، ظاہری طور پر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا۔ پھر جو اس ذمہ داری کے دنیا میں فائدے تھے ہم اس سے بھی محروم ہوئے، آخرت تو پھر ہاتھ میں آنی کیسے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جو ہے نا وہ اہم ترین چیز۔ اب ایک اہم چیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، وہ یہ ہے والدین کی اقسام۔ تربیت کے لحاظ سے والدین کی اقسام، دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایز ویل، کہ ہم ایز اے والدین، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو کب اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، کب؟ تو اس کے لیے میں نے والدین کی اقسام بنائی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ والدین نیک ہیں، بہت محنت کی، اولاد نیک بن گئی۔ ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ والدین نیک ہیں، اولاد نیک نکلی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم، والدین انتہائی نیک ہیں، بہت محنت کی، اولاد بری نکلی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم۔ تیسری قسم، والدین وقت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، وقت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ ان کی اولاد نیک ہو، ان کی اولاد نیک ہو، ان کی کوشش تھی، ان کی دعائیں تھیں، لیکن بچے کے 10 سال سے پہلے ہی والدین وفات پا گئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس ہیں۔
ٹھیک ہے. اب ایسے پیرنٹس کے لیے وہ اولاد کیا فائدہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ تیسری قسم. چوتھی قسم، والدین نیک نہیں ہیں. والدین نیک نہیں ہیں، محنت بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، لیکن اولاد نیک نکلائی. اولاد نیک نکلائی. پانچویں قسم یہ ہے کہ والدین نافرمان تھے، والدین کو دیکھ کر اولاد بھی گندی بن گئی. اللہ اکبر. اب قیامت کے دن کون سے ایسے والدین ہیں جن کو اولاد کا فائدہ ہوگا، اور کون سے ایسے والدین ہیں جن کو اولاد کی کسی بھی نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ اگر اقسام لکھ لی ہیں تو دیز آر ریئلی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ٹائپس. تو بتائیں کون سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو ان کی اولاد کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ ملے گا؟ میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ہاں جی سر ٹھیک آ رہی. جی بتائیں پھر کون سے پیرنٹس ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. ان ٹائپس میں سے بتانا ہے. اگر تو آپ نے یہ اقسام لکھ لی ہیں تو ان میں سے کون سے پیرنٹس ہیں جن کو ان کی اولاد کی نیکیوں کا فائدہ ہوگا؟ سر میرے خیال سے جو پہلے 4 کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ پہلی آپ نے بتائیے کہ والدین نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، تو اولاد اگر نیک اولاد ہوئی نیک یعنی ہوگی. اولاد نیک بن گئی والدین کی تربیت کی وجہ سے، تو جی اولاد صدقہ جاریہ بن گئی پیرنٹس کے لیے. اچھا جی دوسری تو قسم. اگر وہ، ہاں جی. اور دوسری آپ نے بتائی کہ والدین اگر انتہائی نیک ہوں، ان کی کوشش بھی ہو اور تربیت کی لیکن اولاد نیک نہیں نکلی. ہاں جی، لیکن ان کو پھر بھی ملے گا نا، ان کو صلہ تو ملے گا نا ان کی، کیونکہ کوشش تھی. وہ نیکی تو کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو گناہ کر رہے ہیں. نیکی کریں گے تو صدقہ جاریہ بنے گا نا. صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، لیکن ان کی کوشش تھی نا، ان کی نیت تھی نا، یعنی کہ لیکن وہ نیکی کر نہیں رہے ہیں نا. اولاد نیکی نہیں کر رہی ہے. ہم، ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ گڈ. تو نیکی کا ثواب تب ملے گا نا جب آپ اس نیکی پہ عمل کریں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی ہو ہی نہیں رہی اور آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے؟ نماز میں نے میں نے کسی سے نماز سیکھی ہے. ان کا ان کو نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا نا جب میں نماز پڑھوں گا. ایم اے رائٹ؟ جی. تو یہ پوائنٹ جی. پہلے آپ نے مثالیں لکھی ہیں، یہ 5 قسمیں لکھی ہیں؟ اگر نہیں لکھی تو میں دوبارہ بولتا ہوں، لکھیے گا. پہلی قسم، والدین نیک ہوں. ٹھیک ہے، والدین نیک ہوں، انہوں نے بڑی محنت کی، محنت کے بعد ان کی اولاد نیک بن گئی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی مثال دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے، اولاد نکل آئی نیک. ٹھیک ہے، اولاد نیک بن گئی، ایسے کریں اولاد نیک بن گئی. یہ ہے پہلی قسم. دوسری قسم ہے والدین نیک ہیں، بہت محنت کی، اولاد نیک نہیں بنی، جیسے کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام. ٹھیک ہے، دوسری قسم. تیسری قسم، والدین وقت سے پہلے ہی وفات پا گئے، یعنی ان کی 10 سال کی عمر سے پہلے ہی والدین وفات پا گئے، اور اولاد جو ہے اٹ ہیپن ٹو بی کہ وہ نیک بن گئی، نیک تھی، نیک ہو گئی. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بنا دیا. یہ ہے تیسری قسم. چوتھی قسم کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ والدین نیک نہیں تھے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، اولاد نیک بن گئی، انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے محنت نہیں کی. بیٹا 25 سال کا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، روتا تکلیف میں تڑپتے ہوئے کوئی دوست ملنے کے لیے آیا، اس نے اس کو نصیحت کی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیک بن گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، حیا دار ہے. ٹھیک ہے، سب اچھے اعمال کرتا ہے. کیا اب اس کو والدین کو فائدہ ملے گا؟ یہ ہے چوتھی قسم. پانچویں قسم یہ ہے
والدین گندے تھے، والدین کو دیکھ کر اولاد بھی گندی نکلی. اب صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ دونوں ہم نے دیکھنے ہیں کہ والدین کو کیا فائدہ ہوگا. امیجن، میں نا اس سے پہلے کہ میں مثال دوں اس کو ہم سمجھیں، میں ایک مثال دوں گا. امیجن ایک خاتون نے اپنے بچے کی صحیح طور پر تربیت کی. وہ شخص اٹ ہیپن ٹو بی کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بن گیا، ڈاکٹر اسار احمد بن گئے، ڈاکٹر نعمان علی خان بن گئے، ٹھیک ہے، حرمین کے کسی امام میں سے ایک امام بن گئے، مثال کے طور پر. تربیت کس کی تھی؟ ماں کی. اب وہ بندہ ہے تو امام، امام سدیس لے لیں، امام جو ہے نا کوئی بھی امام لے لیں، ٹھیک ہے، احمد الاجمی لے لیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ نماز تو پڑھا رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور ماں ہو سکتا ہے کہ بستر پہ لیٹی ہو، اور ان کی نماز کی پوری جماعت جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب جاتا ہے امام کو، اس کا ثواب جاتا ہے امام کو، اور امام کی نماز کا ثواب جاتا ہے ماں کو. امیجن یہ کتنا بڑا مارکا ہے. جو خاتون وہ بستر پہ لیٹی آرام سے، اور اس کو اس کا بیٹا وہ دنیا کو تبلیغ کر رہا ہے، اور اس کے کھاتے میں نیکیاں آ رہی ہیں، نیکیاں آ رہی ہیں، نیکیاں آئی جا رہی ہیں. وہ بل گیٹ تھا نا، وہ کسی نے مجھے بات بتائی، وہ پتہ نہیں کس حد تک حقیقت ہے، کہ اس کے چلتے اس کے ہاتھ سے کچھ پیسے گرے تو وہ اس نے اٹھانے کے لیے جھکا نہیں. تو کسی نے کہا کہ کیا وہ آپ کے پیسے گر گئے ہیں؟ اس نے کہا جب تک میں جھک کے سیدھا ہوں گا پتہ نہیں کتنے کروڑوں میرے اکاؤنٹ میں آ چکے ہوں گے، تو میں ان پیسوں کی کیا پرواہ کروں. امیجن کہ ایک خاتون وہ گھر میں بیٹھی ہنڈیا پکا رہی ہے، یا گھر کا کوئی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا فارغ بیٹھی ہے، یا سو رہی ہے، اور اس کے بیٹے کی یا اس کی بیٹی کی نیکیوں کا جو ایک پورا سیلاب ہے، ایسے کہہ لیں ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے کھاتے میں انڈیلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. Is not that amazing؟ اچھا اب آئیں واپس. اللہ اکبر. گناہ جاری بھی ایسے ہو سکتا ہے. ایک ایک جو ہے نا ماں ہے، اس نے نواز شریف پیدا کر دیا ہے، شہباز شریف پیدا کر دیا ہے، زرداری پیدا کر دیا ہے، کرپٹ کوئی لیڈر پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بوشی کہہ لیں، جس نے ملین لوگوں کو مارا ہے، ملین سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے، اور ہر قتل کی جو سزا اس کی ماں بھی بھگتے گی، وہ خود تو یہ خود بغیر بھی تو بھگتیں گے نا. تو ان کو وہ سزا بھی، کسی کا بھوکا، کسی کا بھوکا ہونا، کسی کا تڑپنا، کسی کا تکلیف سے سفر ہونا، یہ ساری اذیتیں ہر وہ لیڈر ان کو حساب دینا پڑے گا جن اذیتوں سے ان کے عام عوام گزرتے ہیں. میں ایک مثال دے دوں. اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک بٹ اٹ مے ہیلپ سم ون ٹو انڈرسٹینڈ. ایک سڑک ہے، سڑک بنانے کا منصوبہ مجھے مل گیا مثال کے طور پر. میں نے سڑک بنائی، میں نے اس میں سے کرپشن کی، سڑک بنا دی، سڑک ٹوٹ گئی. اس نارمل کیس ان پاکستان، سڑک ٹوٹ گئی. اب اس سڑک پر ہونے والے ہر ایکسیڈنٹ اور واردات کا میں ذمہ دار ہوں. ہر ایکسیڈنٹ اور واردات کا میں ذمہ دار ہوں. اور قیامت کے دن وہاں پر ہونے والے قتل، ہونے والی اموات، ہونے والے حادثوں کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. اور وہ سڑک کا ٹکڑا میرے لیے قیامت کے دن ایسی اذیت اور ایسا شرمندگی و افسوس کا باعث ہوگا کہ میں پچھتاؤں گا اپنی پیدائش پر بھی، کہ مجھے اگر ایسا ہی بننا تھا تو میں پیدا ہی کیوں ہوا. امیجن اٹ از دیٹ ڈینجرس. اس قدر یہ خطرناک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے تھے کہ اگر مدینے کی کسی تنگ گلی میں جا کے کوئی گدھا بھی گرا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں فوری طور پر کوئی قیادت مل جائے، کوئی لیڈرشپ مل جائے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ لیڈرشپ میں آنے والی ہر قسم کی ذمہ داری کا قیامت کے دن سوال کیا ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اچھا اب واپس آ جائیں جی کہ والدین. اگر کسی بندے نے کسی خوش قسمت کو دیکھنا ہو
اس بندے کو جا کے پوچھے کہ جس کے پاس ایمان ہو اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ بے اولاد ہو، اس سے پوچھے جا کے، وہ پتہ کیا بولے گا؟ وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھے اولاد کی ذمہ داری سے محفوظ رکھا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری، اور اگر میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئی نو رسول انبیاء نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں اولاد سے نواز، ٹھیک ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، دعائیں موجود ہیں، لیکن کیا اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ ہو سکی پھر کیا کریں گے؟ نہ ہو سکی تربیت تو پھر وہ اولاد ہی، وہ بیٹیاں ہی وہ گرے بان سے گھسیٹ کر جہنم کے دروازے تک لے کے جائیں، اس سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہوگی؟ مجھے یاد ہے ایک پریویس اس لانگ ٹائم وہ خبر ایک آئی تھی کہ ایک آدمی تھا جس نے اپنی بیٹیوں کی ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، وہ سب ملازمت کر رہی تھی، تو وہ ان کی شادی نہیں ہونے دے رہا تھا کہ اسے فکر تھی، اکیلی بیٹیاں تھیں کہ اگر ان کی شادی ہوگی تو میرا روزگار نہیں بچے گا، تو وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے عمرے پہ گیا، تو ان کی بیٹیوں نے اس کے خلاف دعا کی، اس کے خلاف، اور وہ بوڑھا بڑی خطرناک قسم کی موت مرا، وہ پتہ نہیں وہ عمر کی، وہ شادی بھی نہیں، اگر شادی کے قابل بھی نہ رہی، کوئی رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسا کیس بنا، تو خیر کم بیک ٹو دا پوائنٹ، ہم نے 5 اقسام دیکھی، ان 5 اقسام میں سے کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کی اولاد کی نیکیوں کا ان کو فائدہ ہوگا؟ 5 اقسام، جی کس نے لکھی ہیں اور بتائے گا؟ 1، 3 اور 4، ایسے جواب نہیں سمجھے گا ایک پہلی ہے جنہوں نے والدین نے محنت کی ہے اور اولاد نیک بن گئی، ٹھیک ہے ان جی۔ کو تو ملنا ہی ہے۔ دوسری قسم، دوسری نیک ہے، اولاد گمراہ ہے، تب بھی ان کو ملنی ہے کہ کس بات کی؟ انہوں نے تربیت اتنی کی، اپنی کوشش کی، اپنی طرف سے پورا زور لگایا کہ ہماری اولاد نیک نکلے، اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی اور ان کی اولاد ہاں لیکن اس اب پہ صبر کریں گے۔ بن رہی، جب تک انہوں نے محنت کی تو اللہ کا ثواب مل گیا، اب اگر وہ نیکی کرتے تو اس نصیحت پر جب عمل ہوگا تو ثواب ملے گا، جی نصیحت کو ذہن میں دینے پر صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ جی ارسلہ، السلام علیکم سر۔ ہوں سر یہ تیسری قسم ہوگی، والدین وقت سے پہلے وفات پا جائیں اور 10 سال سے پہلے، اور اولاد نیک ہو تو اس کا بھی ثواب وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اور شرط ہو کہ وہ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی شرط ہے، ان کی نیت بھی کاؤنٹ ہوگی۔ ہاں جو فوت بالکل، ہو گئے ہوئے ہیں پیرنٹس۔ ہاں جی، ہاں ظاہر، ہاں جی، ان کو فکر تھی کہ ہماری اولاد خراب نہ ہو، کرپٹ نہ بنے، وہ اپنی نیک اولاد کی دعائیں کرتے رہے، ان کی تمنا تھی کہ اولاد نیک ہو، ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، بچہ بچ گیا۔ تو سیکنڈ والے میں بھی ہے کہ وہ اولاد کے ماں باپ کی نیت تو تھی کہ نیک بنے، ہاں لیکن وہ گمراہ ہو گیا، وہاں پہ بچہ تو نیک اس نہیں ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، یہاں پہ بچے نیک نہیں بن رہے۔ یہاں نیک نہیں بنا، گمراہ ہوا، لیکن نیت تو ماں باپ کی تھی، کوشش بھی تھی، نیت کا ثواب تو ملنا چاہیے نہیں؟ ہے نا کہ نیت کا اور ان کی محنت کا ثواب مل گیا جب تک انہوں نے ان کو نیک بنانے کی کوشش کی، اب جب بچے جی نیکی کر ہی نہیں رہے ہیں تو ڈپازٹ ہاں، کیسے؟ ہاں صدقے جاریہ نہیں بنے۔ دیٹ از مائی پوائنٹ، ہمارا ہاں یہ تو پوائنٹ ہے کہ اولاد نیک نہیں ہے تو نیک کی ڈپازٹ کیسے ہوگی جب کہ وہ کمائی نہیں جا رہی؟ ٹھیک ہے، صحیح، ہاں تو فرسٹ میں ملے اور تھرڈ میں ملے۔ فرسٹ، اوکے۔ سر چوتھے جو ٹائپ کے والدین ہیں نا، والدین نیک نہیں تھے، پرواہ نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر اولاد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دین کی طرف آ گیا تو تب بھی وہ صدقہ جاریہ ہوگی اولاد پیرنٹس کے لیے؟ نہیں، وہ کیوں؟ نہیں ہوگی؟ میں نے مسجد بنائی ہی نہیں اور میں مسجد کے پاس سے گزر رہا ہوں، اس مسجد کا مجھے ثواب کیوں ملے گا؟ تو سر اولاد تو ان کی ہے۔ اولاد خون کے رشتے کا فائدہ کیا ہوگا جب انہوں نے کوئی محنت ہی نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرتے، اس بندے کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، والدہ نے کوئی کردار نہیں ادا کیا، ہاں اب وہ بچہ جب دعا مانگے گا، اب اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے لیے دعا کرے، اب ان کی دعا کی قبولیت کی بنا پر ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی روزمرہ کی نیکیوں کا آٹومیٹکلی صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ اچھا، نیت ہر جگہ کاؤنٹ کرتی ہے؟ نیت بھی اور محنت بھی، عمل بھی،
اب مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، مجھے بتایا گیا، سنیں، ایک مسجد ہے، مجھے بتایا گیا کہ بھئی آپ اس میں حصہ ڈالیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں نے کوشش بھی کی ہے، بٹ میں کچھ نہیں مجھے مل سکا، ٹھیک ہے. اور ایک دن میں اس کی مسجد کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا مسجد بن چکی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پتا کہ میں غریب تھا، مسجد تو بن چکی ہے. اب یہاں پر میری اس وقت کی نیت کا مجھے ثواب مل جائے گا، نیکی کی نیت کا ثواب مل گیا. اب وہاں پر پڑھنے والے لوگوں کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. You got مطلب جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کو اتنا ہی ثواب ہے. That's it. اب اسی مسجد کے لیے اگر میں نے 1 روپیہ بھی دے دیا، اب اس 1 روپے کی خواہ ایک اینٹ کا ایک حصہ کیوں نہ آیا، جب تک وہ مسجد کی دیوار پہ لگا ہوا ہے میرا حصہ شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے صرف 2 قسم کے والدین ہیں. پہلے قسم کے والدین جن کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، جو خود بھی نیک تھے، محنت کی، اولاد بھی نیک بن گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں نے مثال دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، پہلی قسم. دوسری قسم، والدین نیک ہیں، بڑی محنت کی، اولاد نیک نہیں بنی، والدین کے لیے وہ اولاد گناہ کا سبب نہیں بنے گی، گناہ جاریہ نہیں بنے گی. دیٹ از مائی پوائنٹ. ایک صرف نیکی کی طرف نہیں جانا، ہم نے گناہ کو بھی سامنے رکھنا ہے. اب پہلے والدین کو بچوں کا گناہ نہیں ملے گا، کیوں؟ انہوں نے تو گناہ سکھایا ہی نہیں، انہوں نے تو نیکیاں سکھائی ہیں. اب گناہ کا والدین کی طرف گناہ نہیں جائے گا. دوسری قسم میں گناہ پھر والدین کی طرف نہیں جائے گا، والدین کے کھاتے میں نہیں جائے گا، کیوں؟ انہوں نے تو گناہ سکھایا ہی نہیں، اس لیے اولاد بن گئی صدقہ جاریہ. سوری، بوجھ نہیں بنی سیکنڈ پیرنٹس کی. اب تھرڈ پیرنٹس، they had a plan to make their kids pious, righteous، لیکن وہ مر گئے. اب اللہ رب العزت کے خزانے بہت وسیع ہیں، چاہیں تو ان کی اولاد کی نیکی، وہ خود بھی نیک تھے، ان کی نیت بھی تھی، ان کی نیکی، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ بنا دے. اب آگئی چوتھی قسم، والدین نیک نہیں ہیں، پرواہ نہیں ہے، اولاد نکل آئی نیک 17 سال کے بعد، 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، اگر والدین چینج نہیں ہوئے یا انہوں نے پرواہ نہیں کی، اولاد کی نیکیوں کا والدین کو فائدہ نہیں ہوگا. جی ارسلہ. سر یہ جو آپ نے چوتھی قسم میں بتایا کہ اولاد جو ان سی ہوگی وہ اپنے پیرنٹس کے لیے نا جب تک دعا نہیں نہ کرے گی اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے تو تب تک وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گی. تو یہ جو دعا ہے جب ہم ہر نماز میں وہ سر درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ربی جلنی آتا ہے نا، تو وہ والی صرف دعا کافی ہوگی کہ ہم الگ سے جس طرح نماز ختم ہونے کے بعد دعا مانگتے ہیں اس میں اسپیشل پیرنٹس کے لیے دعا مانگیں گے تو ہی قبول ہوگی، مطلب کہ تو وہ دعا کنسیڈر ہوگی. ربی جعلنی، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ربی جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. ٹھیک ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ٹھیک ہے، ومن ذریتی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہم اس میں اجتماعی طور پر دعا تو مانگ رہے ہیں، اور یاد رکھ لینا جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یہ الگ سے ایک شرط ہے جو ہمیں یاد رکھنی پڑے گی. غافل دل کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، توجہ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے میں کیا مانگ رہا ہوں، کیسے مانگ رہا ہوں. لیکن کوئی سمجھ کے دعا مانگ رہا ہے رب اغفر لی ولوالدی اور ماں باپ بد ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب دعا تو وہ مانگ رہا ہے. اب جی کچھ اعمال ایسے ہیں، ہم نے سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پہ جب گئے تھے تو ہم نے یہ بات جی کی تھی کہ ہدایت کا مطالبہ میں اللہ تعالیٰ سے کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑے گی، اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑے گی. تو یہ 2 ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے، مجھے مانگنے پر ضرور عطا کریں گے. اور تقویٰ ایک ایسا عمل ہے مجھے اختیار کرنا پڑے گا، مجھے مانگنے سے نہیں ملے گا. جی لیکن یہاں مغفرت کی بات ہے کہ اگر والدین کے لیے ہم مغفرت مانگ رہے ہیں.
ہاں اللہ سے. نا، وہ تو مغفرت تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اب تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول کر کے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے، سارے گناہوں کو معاف کر کے، کہ وہاں پہ شرک نہیں ہے، بڑے ایسے گناہ نہیں ہیں جن کے لیے توبہ شرط ہے، ایسے گناہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ٹھیک ہے. اور اگر گناہ ایسے ہیں جن میں قرضہ ہے، انسانی حقوق ہیں، تو وہ تو پھر وہ حساب برابر ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے کئی آپشنز ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بالکل ہی کھاتا صاف کر دیں، باقی جن کا حساب کتاب ہے ان کو ان کے حساب سے راضی کر دیں، یا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ پکڑ ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے ان کو سزا دیں. ٹھیک ہے. اس تو کے یعنی یہ چانس ہے کہ اولاد اگر نیک ہے اور ماں باپ بد ہیں پھر بھی اولاد کی دعا سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، لیکن ان کی فرق سمجھنا، وہ میں آخر میں سمجھا دیتا ہوں آخر کہ یہ کیوں ضروری ہے سمجھنا. اچھا، اب ہے آخری قسم، چوتھی قسم تھی جس میں والدین نیک نہیں ہیں، محنت بھی نہیں کی، اولاد نیک نکل آئی. اب جب تک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرے گی تب تک ان کو ان کی نیکی کا فائدہ نہیں ملے گا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ پوائنٹ لکھ لیں کیونکہ میں نے آخر میں سمجھانا ہے. اب ہے پانچویں قسم. پانچویں قسم کیا ہے کہ اولاد، والدین نیک نہیں تھے، پرواہ ہی نہیں تھی، اور اولاد بالکل والدین کی کاپی نکلی، کرپٹ اولاد نکلی. اب یاد رکھ لینا کہ ہر گناہ میں جو بھی کسی بھی جی. اسٹیج پر جو گناہ بچے نے والدین سے سیکھا ہے، وہ جب بھی ریپیٹ ہوگا وہ والدین کے کھاتے میں برابر رائٹ لکھا جائے گا، برابر. اور جی گناہ جاریہ ہوگا. انہوں نے والدین سے سیکھی ہے وہ جب بھی ریپیٹ ہوگی، سادہ سا اصول ہے، ان کے کھاتے میں بھی لکھی. سمپلی. اب آ جائیں واپس جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، صدقہ جاریہ. سر ایک سیکنڈ، ایک کوشچن ہے میرا آپ سے. آپ نے کہا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو سر جس طرح ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہوتی ہے جس میں ہماری اللہ کی طرف ہم مکمل طور پہ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی 4 نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں ہماری کر رہے، خطرے میں، کیونکہ وہ والا کیا خشوع ہمارے اندر نہیں آ رہا. خطرے میں نماز خطرے میں. اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے وضو سے. خشوع لانے کے لیے بنیاد رکھی جاتی ہے نماز کی تیاری سے. آپ پہلے وقت نکالیں، تھوڑی سی خوشبو لگائیں، اپنے آپ کو تیار کریں. ٹھیک ہے. اپنی ایسے اپنے آپ کو پریپیئر کریں جیسے کہ یو آر گوئنگ ٹو وزٹ یور بیسٹ فرینڈ اور یور فیملی ممبر. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ تھوڑی سی روٹین بنائیں. ٹھیک ہے. لباس دوپٹہ صاف لیں، اپنے تھوڑی سی خوشبو لگائیں، پھر وضو اچھے طریقے سے وضو کریں. شیطان کی بہت ساری کاروائی یہیں پہ ختم ہو جائے گی. شیطان کی غلاظت یہیں تک بہت حد تک آپ سے دور ہٹ جائے گی. اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بس کوشش کریں کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی. آپ نے وقت اپنے لیے یہ خاص کر لینا کہ آدھے گھنٹے میں آپ کو کوئی چیز بادر نہ کرے. ٹھیک ہے. تو خشوع آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے گا. کم سے کم اگر آپ اللہ کے ساتھ احسان کے لیول پہ نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی کسی نہ کسی ایک رکعت میں آپ کے اندر وہ لہر ضرور آ جائے گی. تو یہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ ہم پوری نماز کو پوری توجہ سے پڑھیں، لیکن اگر ایک رکعت میں بھی آپ اچیو کرنا شروع کر دیں وہ لیول کہ جس میں آپ کو احساس ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یو آر گیٹنگ کلوز ٹو دا بیٹرمنٹ. اچھا اب واپس سر ہاں جی، اچھا چلے ٹھیک ہے سر. ہاں اب واپس آ جائیں. پوائنٹ ہے کہ صدقہ جاریہ کا اصول. صدقہ جاریہ کا اصول، صدقہ جاریہ کا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ حدیث سن لیں، من دل علی الخیر فلاح اجر مثل فاعلہ یا کمثل فاعلہ. جس بندے نے کسی بندے کی اچھائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے برابر کا اجر ہے. اس کے برابر کا اجر ہے، جو ہم نے کل بھی ڈسکشن کی تھی. اچھا، برابر کے اجر کا فائدہ کیا ہے؟ امیجن میں نے نماز پڑھنی، ابھی جو ارسلان نے سوال کیا، اٹس اے ریئلی گڈ کوشچن. اچھا، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے وضو کیا، سارے اہتمام کیے. اب میں نے خود جب پڑھنی ہے، اب میں نے جب خود پڑھنی ہے، میرے لیے شرائط کیا ہیں؟ پاکیزگی کی شرط ہے، وضو کی کمپلیشن شرط ہے، نماز میں توجہ شرط ہے، خشوع شرط ہے. ٹھیک ہے. سکون شرط ہے، دعاؤں کا یاد ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے ساری شرط ہے. یہ ساری شرائط جیسے جیسے شرائط کم ہوتی جائیں گی، یعنی جن جن چیزوں کو میں نہیں کیچ کروں گا ویسے ویسے میرا ثواب کم ہو جائے گا. تو ہر عمل ایک خالی باکس کی طرح یا خالی کپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. مجھے
یاد ہے پانی. اچھا ایک خالی کپ کی طرح ہے, اس پہ لکھا ہوگا کہ یہ نماز ہے, مثال کے طور پر یہ نماز کا باکس ہے. اب جو نماز کے اندر جو چیز اس باکس کو جو وزنی کرے گی نا, وہ کیا ہوگا؟ خلوص. جی اب خلوص جو ہے اس عمل کو وزنی کرے گا, اس قدر وزنی کرے گا اس باکس کو جو کہ ایمٹی تھا. اس کو بھرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ میرا خشوع, میری عاجزی, میری توجہ, میری انکساری, یہ ساری چیزیں میری نماز کے عمل کو وزنی کریں گی پلڑے کے اندر. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں یہ بات کہاں سے کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا, ٹھیک ہے, اعلان کر دیا, لوگ چندہ لے کے آ رہے ہیں, کوئی کسی حد تک, کوئی کسی حد تک, تو ایک بڑا ڈھیر بن گیا. ایک صحابی نے ساری رات ایک یہودی کے ہاں اس کی کھیت میں کام کر کے اس کو جو مزدوری ملی وہ ایک مٹھی بھر کھجور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ ساری رات کی محنت کی یہ اجرت ہے. امیجن کہ لوگ اللہ کے لیے کماتے تھے, ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم صرف اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کماتے. وہاں پر حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے کماتے تھے. جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ تو غریبوں کے لیے کماتے ہیں. جب پہلی وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو جملہ بولا تھا, جس کے پیچھے انہوں نے بتائی تھی کہ آپ کی زندگی کی گارنٹی ہے, یہ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی گارنٹی دی کہ آپ تو غریبوں کے لیے کماتے ہیں اور آپ کو اپنی جان کی فکر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اٹس ریئلی ڈیپ, ریئلی ڈیپ. سیدہ خدیجہ کو وہ مسلمان نہیں تھی, ان کو پتا تھا کہ زندگی کی گارنٹی کیا ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب اللہ اکبر, بات کہاں سے چلی تھی؟ میری میموری فلیش ہو گئی. سر نماز میں ہم خشوع خضوع. ہاں تو یہ عمل جو عمل ہے وہ آپ کی اصل میں, اب وہ صحابی کو جو آ کے جنہوں نے وہ کھجوریں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, that was my point. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو یہ دینے کے بعد کہ یہ کھجوریں پورے اس ڈھیر پر پھینک دو. کیوں؟ اس کے پیچھے جو خلوص ہے یہ اس ڈھیر سے زیادہ ہے. امیجن, یہ تھی طاقت اس خلوص کی کہ ایک مٹھی بھر کا جو وزن تھا, ان لوگوں کے اعمال جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اتنا جنہوں نے ڈھیر لگا دیا, ان تمام کے اعمال کے خلوص سے بھی زیادہ وزنی اس بندے کا عمل تھا. دس از ہاؤ یو میک یور ایکشنز ہیوی, ٹھیک ہے. اپنے وزن کو, اپنے اعمال کو وزنی کرنا ہے. خلوص, تو یہ خلوص ہے. جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں, آپ کا خوشبو لگانا بھی خلوص کا حصہ ہے, آپ کا دوپٹہ ٹھیک کرنا یہ بھی خلوص کا حصہ ہے, آپ کا نماز کے لیے احتیاط سے وضو کرنا بھی آپ کے خلوص کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے عمل کو وزنی سے وزنی کر رہی. اچھا اب میں عمل کرتا ہوں, میں خود عمل کر رہا ہوں, تو میرے لیے یہ ساری شرائط ہیں. کسی بھی ایک شرائط کو مس کیا, میری نیکی ضائع ہوگی, نیکی کم پڑ گئی, وزن کم ہو گیا نیکی کا. کیا خیال ہے کہ اگر آپ سے کسی نے نماز سیکھی, مجھ سے کسی نے نماز سیکھی, وہ جب بھی کھڑا ہوگا, خواہ وہ ٹوٹی پڑے, خواہ وہ پھوٹی نماز پڑھے, خواہ وہ خوشی سے پڑھے, خواہ وہ بغیر ارادے کے پڑھے, آپ کو ثواب پورا ملے گا. آپ کو اس کا ثواب پورا ملے گا. دعوت میں ہی کامیابی ہے. کہنے کا مقصد یہ, اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو اپنی زندگی سے باہر نکل آؤ, لوگوں کو بچانا شروع کر دو, کیونکہ ان کی پھوکی نیکیاں بھی آپ کے کھاتا میں پورے کے پورے 100% خشوع, 100% عاجزی, 100% انکساری, 100% پرفیکشن کے ساتھ آپ کو ثواب ملے گا. Is not that amazing? سبحان اللہ, is not that amazing? اچھا اب آ جائیں اگلی حدیث پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان مرتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اچھا جی, الا من ثلاث, سوائے تین کے. اللہ اکبر.
صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، کوئی اسکول ہو گیا، کوئی مسجد ہو گئی، پانی کا انتظام ہو گیا، سڑک ہو گئی. اچھا اس کے بعد ہے نیک اولاد. لفظ ہے ولد صالح یدعو له، ولد صالح، نیک بیٹا، جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نیک اولاد شرط ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے تیسری قسم کیا ہے؟ ایسا علم جو انسان کو نفع دے. علم وعلم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اب کیا اس علم سے مراد صرف اور صرف قرآن حدیث ہے؟ قرآن حدیث از دا نمبر 1، لیکن عام علم ينتفع به کے اندر سائیکل چلانا بھی ہے، سائیکل چلانا سکھانا یہ بھی ہے، روٹی پکانا سکھانا یہ بھی ہے. روٹی پکانا سکھانا، ہنڈیا پکانا سکھانا، ہنڈیا کیسے پکاتے ہیں یہ سکھانا، ٹھیک ہے. ایون کہ کوئی بھی ایسا عمل جو کسی انسان کی زندگی میں بہتری لے آئے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے، کوئی بھی ایسا عمل ہو، وہ صدقہ جاری ہے. آپ کو پتا ہے کہ صالح اعمال کسے بولتے ہیں؟ اچھے اعمال کسے کہتے ہیں؟ اچھے اعمال، اچھے اعمال، اچھے اعمال میں چوک پہ رک جانا اس لیے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی آگے سے آ کے نقصان نہ کر دے، میں کسی کا نقصان نہ کر دوں، یہ بھی اچھا عمل ہے، اس پہ بھی نیکی ہے. لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ چوک پہ رک کر ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی موٹر سائیکل پہ بچہ نہ آ رہا ہو یا میں تیزی سے کسی کا نقصان نہ کر دوں، آپ کا سلو ہو جانا اس لیے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دے دیں، یہ بھی نیکی ہے. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاص کچھ ہی نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہی کرنے پر نیکی ثواب ملے گا. حالانکہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کی تفسیر کے اندر عبادات کے علاوہ انسانی معاملات میں تمام اچھے رویے وہ نیکیاں ہیں، تمام اچھے رویے. اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کے بارے میں ہماری بات ہوئی ہے، کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے. کسی کو یاد ہے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں اور وہی ہم دوسرے کے ساتھ کریں اخلاق کے معاملے میں، تو وہ اچھا اخلاق ہوگا. لیکن جو ہم اپنے لیے پسند کریں لیکن ہم دوسرے کے لیے اس سے زیادہ اچھا کریں تو یہ اعلی اخلاق ہوگا. اور اگر ہم اپنے لیے جو اچھا پسند کریں لیکن ہم اس سے کم دوسرے کے ساتھ رویہ شو کریں تو یہ اخلاق کی پستی ہوگی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، دیٹ از پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو جو معیار، جی سلمہ. سر حسن اخلاق میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ مطلب جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ تو اچھا کرتے ہی ہیں ہم، جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا. ہاں تو وہی تو اخلاق ہے نا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رہی. ہاں. ہاں اخلاق کے اندر آپ کی ڈیلی زندگی میں آنے والے چیلنجز، اخلاق ہے کیا؟ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ الف سے لے کے یا تک تمام معاملات اخلاق ہیں، الف سے لے کے یا تک کے سارے معاملات اخلاق ہیں. جی ارسلہ. سر میں نے نا اکثر خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بعض خواتین کی فیملیز میں نہیں بنتی، لیکن ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اگر رویہ اچھا کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. یعنی کہ دل میں تو تکلیف ہے لیکن اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ رویہ اچھا کر رہے ہیں. یہ فیملیز میں بات کر رہی ہوں. تو سر مجھے یہ بتائیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا ان کے دل کی کیا کیفیت ہے یا وہ کس تکلیف سے گزری ہے، تو کیا ان کو اس نیکی کا ثواب عام ثواب سے زیادہ ہوگا؟ اللہ اکبر. آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کو صبر کے بارے میں بتایا تھا کہ صبر کیا چیز ہے، کتنی پاورفل چیز ہے. جی سر آپ نے بتایا تھا، اس میں آپ نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ وہ صبر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں آپ کو مطلب ظاہر بھی نہیں ہونا ہوتا کہ آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. سر وہ تو آپ نے یہ نہیں حضرت کہ آپ یوسف بتا رہے ہو اور ایکسپریشن بھی دے رہے ہو اور ساتھ ساتھ بھی کہہ بھی رہے ہو کہ نہیں جی میں تو صبر کر نہیں رہا ہوں. نہیں نہیں، چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اگر وہ کوئی خیر کر ہی رہی ہے کوئی خاتون تو وہ اللہ کی خاطر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے نا. اور صبر کا جو اجر، میں قیامت کے دن صبر کا جو اجر، میں اس کی دوبارہ مثال ٹائم، لیکن پھر بھی
قیامت کے دن ایک ایسا بندہ، ایسی خاتون اللہ کے سامنے آئے گی جس کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، نہ اس کے پاس کچھ پیسہ تھا، نہ اچھا مکان تھا، نہ کوئی اچھا انسان اس کے ارد گرد تھا، ہر کوئی واشی، ہر کوئی ظالم، ہر کوئی بدتمیز، سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ ایسی خاتون، لیکن وہ صبر مند تھی، صبر کرنے والی تھی، وہ اللہ کے سامنے آئے گی، اللہ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی وہ اللہ کے سامنے آئے گی، جب اس کا کھاتا کھلے گا تو اس کو اس کی نماز اور جو فرائض ہیں، جو عبادات ہیں، وہ ایک طرف چھوٹی سی ڈھیری اور دوسری طرف نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور اسے نہیں معلوم ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ صبر کا کتنا بڑا اجر ہے. ڈو وی نو دیٹ؟ نہیں، صبر کا واقعی طور پہ ہمیں ثواب کا اندازہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا اجر مجھ پر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گی کہ یا اللہ، لگتا تو یہ مائی اکاؤنٹ از اوپن، ٹھیک ہے، کسی اور کا تو کھاتا کھلا نہیں ہے، میں ہی ہوں، تو مجھے یہ نیکیاں تو نظر آ رہی ہیں، میں نے کہاں پہ کون سی نماز پڑھی، کون سی کہاں پہ نیکی کی ہے، یہ تو نیکیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جو پہاڑ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا صبر ہے، صبر، یہ تیرے صبر کا ثواب ہے. اور اس کو دیکھ کر ہر وہ مرد خاتون پچھتائے گی کہ جس کی دنیا کی زندگی آسان تھی، کہیں گے یا اللہ، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ صبر پہ اجر اتنا سستا اور سوکھا اور آسان ہے تو دنیا میں ہمیں تکالیف ہی دی ہوتی، ہمیں اتنی رحمتیں کیوں دی؟ وہ حدیث بھی بتا دیجئے، وہ جو عورت تھی جو مرگی میں اس کے اوپر دورے پڑتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہماری لیے دعا کریں، کہ وہ انہوں نے کہا تھا اگر تم صبر کرو گی اس پہ، تو انہوں نے کہا تھا بس تو ہمارے پرائیویٹ پارٹ نہیں کھل جائیں، بس اتنا انہوں نے صبر. وہ بتا دیجئے آپ نے سنا دی ہے ماشاء اللہ، آپ نے اشارہ سارا بلکہ ساری حدیث سنا دی. اچھا سر تو لیکن یہ جو لوگ بولتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ، جیسے کسی کو بتاتے رہتے ہیں ہو یہ جی میں تو یہ کر رہا ہوں، تو لیکن میں تو صبر کر رہا ہوں. نہ کر رہے ہیں، الٹا صبر کو ضائع کر، نیکی کو ضائع کر رہے ہیں. امیجن میں ایک مثال دینے لگا ہوں. اٹ از گوئنگ ٹو ایکسپلین ویری ویل. امیجن ریاکاری کرتی کیا ہے، اس کو سمجھیے گا. ریاکاری کرتی کیا ہے؟ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ہے. آپ کی سہیلیاں اکٹھی ہو گئی اور بڑے عرصے کے بعد آپ کی بیسٹ فرینڈ ساری اکٹھی ہو کے آپ کے گھر اچانک آ گئی، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 پڑا، لیکن آپ کو یہ یاد نہیں کہ کب استعمال کیے. ہو جاتا نا ایسے. امیجن کہ آپ نے بڑی خوشی سے پوچھا اپنی سہیلیوں سے کہ آپ بتائیں آپ کیا کھانا چاہتے ہیں. لہر میں آ گئے، میں مثال کے طور پر میں نے لہر میں آ کے کہا کہ جی آپ کیا کھائیں گے. انہوں نے کہا کہ آج ایسی بات ہے تو بھائی یہ کچھ منگا لیں. انہوں نے لسٹ دے دی اور میں نے بڑے شوق سے موٹر سائیکل نکالی، میں کہا میں ابھی لے کے آتا ہوں. سیدھا اڑتا گیا کہ میرے بینک میں پیسے ہیں، اڑتا گیا، جو ہی کارڈ مشین میں ڈالا اور جو سلپ باہر آئی، پتا کیا لکھا ہوگا؟ یو ہیو انسفیشینٹ بیلنس. اب اس بندے کی جو شرمندگی ہے اس کو امیجن کر لیں، اور اس بندے کو قیامت کے دن امیجن کر لیں جس نے یہاں پہ نیکیاں کر کے ریاکاری کی ہوئی. پر قیامت کے دن خطرناک بات یہ ہے، یہاں پہ جو خطرناک بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو سلپ نکالیں وہاں پہ الٹا -50,000 ہو، بینک آپ سے الٹا 50,000 مانگے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ وہ اے ٹی ایم مشین سے آپ کو کتنا پیار آئے گا؟ آپ کا دل کرے گا، میرا دل کرے گا اس کو جب بھی ڈالوں اور اس کو جو ہے نا اٹھا کے لے جاؤں. ایسا ہی ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. جس قدر غصہ، جس قدر امبیرسمنٹ، اور جو میری بینک والوں کے ساتھ ناراضگی ہوگی کہ یہ ہوا کیسے کہ میرے اکاؤنٹ سے 50,000 کہاں چلا گیا، ایسے ہی ہوگا نا. شرمندگی بھی، غصہ بھی. کیوں؟ اللہ اکبر. قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو جائے. ریاکاری جو خطرناک چیز ہے نا، وہ نیکی صرف ضائع نہیں کرتی، الٹا گناہ میں کنورٹ ہو جاتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں تو اپنے طور پہ کندھے جو ہے نا وہ تان کے، کیا بولتے ہیں، جو ہے نا سینہ تان کے نکلوں، اور جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو سارے کا سارا کھاتا کیا ہے کہ الٹا مجھے اب دینے پڑ رہے ہیں، اب مجھے دینے پڑ رہے ہیں. ڈینجرس. ٹھیک ہے. ریاکاری، شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ آج سنیے گا، پھر ریاکاری پہ تھوڑی بات کر لیں. ریاکاری از ریئلی امپورٹنٹ.
ریاکاری میں نے کبھی بتایا نہیں ہے. دیکھیں شیطان آئے گا پہلے آپ کے کان میں کہے گا. بعض دفعہ ہم شیطان کے کہنے پہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. جب شیطان ہمیں سمجھ لیتا ہے نا, ہوا وقبیلہ یرونکم من حیث لا ترونہم, ٹھیک ہے نا, اگر میں نے آیت کو ترتیب سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کہ شیطان اور اس کی جو آرمی ہے آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. وہ وہاں سے کیوں دیکھتا ہے؟ دے ریڈ یور باڈی, دے ریڈ یور بیہیویئرس, پھر اسی حساب سے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں. شیطان کو یہ بندہ کیسا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو انکرج کرے گا, ہی ول میک یو ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. مثال کے طور پر میں چوک سے گزرا ہوں, میں نے وہاں پہ ایک بھوکے انسان کو دیکھا, ٹھیک ہے, تو شیطان آیا, دیکھو عجیب انسان ہے, تیرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں, دے دو آج, آج دے دو, جو ہے دے دو. میں نے بڑے فخر سے پیسے یعنی بڑی خوشی سے پیسے نکال کے اس کو دے دیے, بڑا خوش ہو رہا ہوں. اچھا اب ایک دن گزر گیا, بات خاموش ہے, شیطان بھی خاموش ہے, خاموش ہے, دوست اکٹھے ہوئے. اب دوست شیطان آئے گا اسپیشلی آ کے یاد کروائے گا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ تم کتنے اچھے ہو, آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے, ان کو بتاؤ کہ تم کتنے نیک ہو. ہم کچھ نیکیاں بتاتے ہیں کسی مقصد کے لیے, اپنی پرسنالٹی کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی یعنی اپنی گفتگو کی جو سچائی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. کافی ساری یہ الگ مضمون ہے کہ ریاکاری کے پیچھے جو انسان کے ذہن میں جو مقاصد ہوتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اپنی ریاکاری کے ذریعے وہ ان مقاصد کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ذریعے وہ دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیتا لیکن آخرت میں, ٹھیک ہے, شہرت ہو گئی, اپنی جو ہے نا شہرت کے ساتھ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے, اپنی عزت بڑھانے کے لیے, اپنی اچھائی یا نیک نیت یا نیک کتنے ہیں یہ دکھانے کے لیے, یہ کافی ساری ہیں. خیر اب کیا ہوا کہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوں تو کسی نے میری مذاق اڑانے کی کوشش کی, تو میں نے کہا کہ یار میں نا, یا ویسے ہی کوئی بات ہوئی, تو اب شیطان مجھے پوک کر رہا ہے, تب تک پوک کرتا رہے گا جب تک میں وہ بات کر نہ دوں, بے چینگی لگی رہے گی. I hope you guys don't feel like that. تو شیطان آ کے مجھے جب تک میں وہ بات نکال نہ دوں, تو پھر بات پتہ کیسے نکلتی ہے یار, کسی نے ایک نیکی سنائی نا, کسی نے جیسے ہی سنائی میرے اندر کا وہ فرشتہ جاگا, فرشتہ نہیں, وہ اندر کی جو اچھائی تھی وہ جاگی. یار میں نا ریاکاری نہیں کرتا, تو پھر خاموش رہو, بولنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں میں ریاکاری نہیں کرتا, نہ ہی میرا مقصد ہے. بھئی آپ کو یہ لوگوں کو کہنے سے آپ کی نیکی بچ جائے گی. اچھا میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, نیکی بتا دی, اور اندر سے وہ خوشی جب جیسے وہ خوشی محسوس ہو گئی جو کہ نیکی بتانے پر بندے کو ہونی چاہیے, نیکی ضائع ہوگی. وہ جو سیروٹونن ریلیز ہونا تھا وہ ہو گیا, یعنی آپ نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کر لیا ہے, جیسے مقصد اچیو ہو گیا, آپ نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کر لیا ہے, آپ کی نیکی ضائع ہوگی. دیٹس اے کنفرم رول. اچھا ایک طریقہ یہ شیطان کا واردات, شیطان کی واردات. دوسری واردات جس طریقے سے ہم اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے کہ اللہ اکبر, وہاں پہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ذہن میں نیت لے کے آنی ہے کہ میری نا نیکی کسی کو پتہ لگ جائے, کسی کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا نیک ہوں. یہ نیت صرف لے کے آنی ہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرنا جس کے ذریعے آپ کی نیکی معلوم ہو جائے. مثال کے طور پر کسی بندے کو اپنی نیکی بتانا, ایسے بندے کو جو جس سے مثال کے طور پر ماں کو نیکی بتانا یا باپ کو نیکی بتانا, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ دل میں آپ کے ریاکاری نہیں, لیکن آپ کو یہ معلوم ضرور ہے کہ ماں باپ آپ کی اچھائی لوگوں میں بیان کریں گے, مقصد وہی ہے ریاکاری. جی تانیہ. سر نیکی کرتے ہوئے بھی تو اکثر وہ مطلب آپ کو اندر سے اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی غلط ہے. نیکی کے ساتھ اپنی فیلنگز الگ کر لیں, سادہ اصول ہے. نیکی کے ساتھ اپنی کسی قسم کی فیلنگ کو اٹیچ نہ کریں, سوائے رونے کے, سوائے اس خوف کے کہ یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے. سر اس میں ایک حدیث ہے, مجھے کنفرم نہیں حدیث ہے کہ سہیں گے جیسے آپ کسی کو اگر پیسے دے رہے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھیں, کہ کہیں وہ چیز آپ کے دل میں نا کوئی روب یا کچھ پیدا نہ کر دیں. تو اتنا اپنے آپ کو اس میں محتاط میں رکھنا چاہیے. سورہ دہر کے اندر اللہ رب العزت فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا,
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہمیں تو جواب میں شکریہ بھی نہیں چاہیے آپ کا، بدلہ تو کیا. یہاں پر دعا کر دینا، آپ نے مطالبہ مانگ لیا، اب وہ دعا کر دے گا، آپ کو اس دعا کا جو بھی اس نے مانگی وہ ملے گی، وہ نہیں ملے گا جس مقصد کے لیے آپ نے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے. نیکی. تو سر یہاں سر ایک کوشچن کر لوں؟ ہاں ہاں، نہیں کروں؟ نہیں کریں، پوچھیں. اچھا سر، تو اب جس طرح اب فلسطین میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو لوگ ڈونیشنز بھی تو مانگ رہے ہیں، تو وہ تو سوشل میڈیا پہ آ کے مانگ رہے ہیں، تو پر ان کی نیت تو اور ہے، جب تک وہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں لوگ کیسے مدد کریں گے؟ تو اب اس کو کیسے آپ کہیں گے؟ نہیں تو جب آپ نے صدقہ کرنا ہے، کسی کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، کون صدقہ کر رہا ہے. وہ جو اپیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ اس لیے اپیل کر رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپیل کی تھی. دیٹس فائن. ریاکاری کہاں پہ؟ اپیل از ناٹ ریاکاری. اپیل یہ ہے کہ میں یہ دکھاتا پھروں کہ میں نے کیا کچھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ کلام ریاکاری کا یہ ہے کہ جب تک آپ کی ریاکاری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو، آپ لوگوں کے ہاں نیک ثابت ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر کر دیں. یاد ہے ہم نے الحمد کے بارے میں کیا سیکھا تھا؟ اگر میں یہ چاہوں میری تعریف ہو تو ریاکاری ہے، اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں تعریف کا حقدار ہوں تو تکبر ہے. سو سمپل، ویری سمپل. تعریف کی تو خواہش. سر یہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، پر آپ نے کہا نا کہ وہ کون سا پیچھے اپنا عمل دکھا رہے ہیں، تو سر وہ تو دکھاتے نا کہ ہم نے یہ آلریڈی کام کیا ہے، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ سمجھ آ گئی. وہ اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تم لیجیمیٹ طریقے سے آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہو، آپ حقیقت میں ایگزٹ کرتے ہو یا فراڈی ہو. تو اس کیس میں آ کے دے ہیو ٹو پروو دیٹ وی آر ریئلی ڈوئنگ سم ایفرٹ اینڈ وی نیڈ یور ہیلپ. تو دیٹس فائن. مثال کے طور پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس انرجی ہے، آئی نو ہاؤ ٹو گیٹ پیپل ٹوگیدر. ٹھیک ہے نا. اب اس کیس میں کیا کروں گا؟ میں بتاؤں گا بھی میں کچھ کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جب میں یہ بتاؤں گا تو میں پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے پہلے میں کچھ نہ کچھ اکٹھا کروں گا، اس کی بیس پر میں باقی لوگوں کو بتاؤں گا دیکھیں ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ جو صلاحیت تھی میں نے اس کو یوٹیلائز کیا. اگر کوئی خود ہی دعا دے بغیر امید کے، وہ تو فائن ہے، وہ تو مفت میں مل رہی ہے نا. آپ نے تو آپ کی امید بھی نہیں تھی نا. جی بعض اوقات بہت زیادہ اتنی دعا دیتے ہیں کہ اتنی شرمندگی ہونے لگتی ہے، تو اس وقت بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کیا وہ تو اس وقت میں وہی دعا پڑھتی ہوں، ربنا لا تؤاخذنا بما یقولون واغفر لنا ما لا یعلمون واجعلنا خیرا مما یظنون. یہ والا دعا پڑھ کے سکون آ جاتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے بولیں کہ جو آپ نے دعا مانگنی میرے سامنے کیوں مانگ رہے، مجھے نہیں سننی. ہاں وہ آپ منہ پہ بولنے لگ جاتے ہیں، وہ بالکل پیٹھ پیچھے بولنے تو بات الگ ہے. لیکن یہ بات ہے کہ بچوں کو دکھانے کے لیے، تربیت کے لیے بھی اگر ان کے سامنے صدقہ خیرات دیا جائے تو اس سے ان میں عادت پیدا ہوتی ہے. نہیں دیکھیں آپ سر منہ پہ دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ سمجھیے گا. نہیں، آپ نے اولاد کو دکھانے کے لیے بھی عمل نہیں کرنا ہے. نہیں، اولاد کو سکھانے کے لیے، دکھانے نہیں. دکھانے کہ وہ بھی وہ کرے کام. سمجھیے گا، آپ ان کی زندگی میں نارمل بیہیویئر کے طور پہ نیکیاں کریں، آپ کو نہیں سکھانی پڑیں گی. جی جی Just وہ copy تو it. ٹھیک ہے. وہ ڈرامہ ہے، ڈرامے کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہتا، ٹرسٹ می. نہیں، کبھی کبھی ان سے لینا بھی پڑتا ہے کہ تم دے دو تو فلاں کو ضرورت ہے، تو مانگتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے. دیٹس فائن. نہیں ہاں جی. سر، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. آپ کہتے ہیں کہ اولاد کو بتانا بھی نہیں ہے، تو اگر ہم جس طرح تو چھوٹے بچے ہیں، تو اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو وہ راغب کیسے ہوں گے کہ بس ان کو دیکھنے دے کہ ہاں یہ پیرنٹس کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں اور وہ سیکھیں. آپ نے پوائنٹ سمجھا. کچھ باتیں بتانی. مسئلہ جی پوائنٹ یہ تھا، اولاد کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے مقصد اور ہے، دکھانے کے لیے مقصد اور ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یعنی کہ مقصد یہ ہو کہ صرف اولاد کو دکھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم اس طرح اپنے آپ کو شو کریں، وہ نہیں ٹھیک. ڈرامے وہ حقیقت نہیں ہے نا ہماری اللہ کے لیے. یعنی کوئی بھی عمل حقیقی طور پر ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں بغیر کسی کو دکھانے کے. آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ دیکھنے والوں کی نیت پہ اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. ٹھیک. The things کبھی جیسے کبھی کچھ دینا ہے تو بجائے خود اپنے ہاتھ سے دینے کے ان کے ہاتھوں سے دلواتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ عادت پیدا ہو. That's fine. لیکن دکھانے کے لیے کسی کو بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں نا. ریا کسے بولتے ہیں؟ ریاکاری کسے بولتے ہیں؟ ہمیں لگتا شو ہے آف. کہ میں اپنی ماں کو دکھانے کے لیے نیکی کر لوں تو وہ ریاکاری نہیں ہے. ماں خدا تو نہیں ہے نا، نہ باپ خدا ہے. نہیں. ہاں تو اس لیے رضا صرف اللہ رب العزت کی، اللہ کو دکھانے کے لیے. اور رضا سے مراد کیا ہے کہ تعریف کا مطالبہ صرف اللہ تعالیٰ سے، کہ میری اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا مقام ہو، اللہ تعالیٰ میرا عمل قبول کر لیں. بھاڑ میں جائے ساری دنیا، ٹرسٹ می، بھاڑ میں جائے. وہ بندہ خوش قسمت ہے جو لوگوں کے ہاں بدنام ہے لیکن اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ہے. وہ بندہ بہت بد قسمت ہے جو لوگوں کے ہاں بلند مرتبہ ہے، بلند مقام ہے، لیکن اللہ کے ہاں گھٹیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دیکھیں اگر بچے ہیں ان کی گھر میں والدین کے سامنے اس طرح کی نیکیاں نہیں کرتے، یعنی ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، تو وہ بچے ہمارے پاس صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم ان بچوں کی زندگی میں اس طرح شامل نہیں ہیں کہ وہ ہمیں رول ماڈل کے طور پہ لیں اور ہم جب جو کوئی پوشیدہ اعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر بچوں تک پہنچ جائے. فرض کریں ہم استاد ہیں بچوں کے، یا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، یا بچے کا ایکسپوئر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، تو اس وقت ہم بچوں کی تربیت کے لیے جیسے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں، تو کیا تب بھی ہم اس قسم کے ایکشنز اور ایکٹس کو ایز این ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے بچوں کے لیے کہ بچے اسے ترغیب پکڑیں؟ جیسے آپ کہیں کہ وہ ڈرامہ ہوگا اور ڈرامہ کا فائدہ نہیں، لیکن جیسے ہم بچوں کو اسکول میں کچھ بھی سکھاتے ہیں تو ہم ایکٹیویٹیز کے تھرو سکھاتے ہیں. تو اس وقت میں اس طرح کے بھی کام، اگر بچوں کو مہمان نوازی سکھانی ہے، اچھے اخلاق اور آداب، تو اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، وہ بچے بس تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہیں، کبھی کبھی ہمارا ان کے ساتھ ایکسپوئر ہے، تو ہم کچھ ایکٹیویٹی ارینج کر کے ہم ان کو اس طرح کے اخلاق اور آداب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے گھر میں ویسے تربیت نہیں ہو رہی، ان کے ماں باپ صحیح. نہیں کر رہے، سکھانا تو اس میں وہ کیسا ہے؟ سکھانا اور بچوں کو دکھا کے ایک عمل کرنا. سمجھیے گا، جب تک معاملہ نا ٹریننگ کا، دیٹس گڈ پوائنٹ، دیٹ از ریئلی گڈ پوائنٹ. ٹریننگ از ڈفرنٹ تھنگ. ٹریننگ از ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اب اس پوائنٹ کو اس طریقے سے سمجھیے گا کہ ایک بچہ ہے، وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور میرے پاس وہی ایک ٹائم ہے جس میں نے اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی بتانی ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ایسا عمل اس کو سکھانا ہے. تو ظاہر ہے مجھے سکھانا پڑے گا. مثال کے طور پہ کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے، تو ان کو ہو سکتا ہے جو امام ہے وہ حج کی استطاعت نہ رکھتا ہو، لیکن اس کو حج کا طریقہ آتا ہو تو سکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی کچھ اعمال ہوتے ہیں جو آپ سکھاتے ہیں، لیکن پوائنٹ سمجھیے گا، جو میں نے وہ بات کی ہے نا کہ والدین اولاد کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے، آئی نو سم کیسز کہ وہاں پہ ماں یا باپ اپنے بچے کو بتا رہا ہوتا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے وہاں وہ عمل کیا، وہ عمل کیا. کیا مقصد بتانے کا؟ یہ معمولی عمل نہیں ہے. یعنی نیکیاں بتانا یہ بہت سینسیٹیو عمل ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے. اگر تو اس وقت بچے کو دکھاتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ میرا بچہ باقی بچوں کو بھی بتا کہ میرے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں، تو ریاکاری، دس آبویس تھنگ. لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہے، جیسے ابھی جو ہے نا سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ بچے سے کوئی عمل کروائیں، تو پریکٹس ہے نا، ٹیچنگ ہے، تو دیٹس فائن. سیکھنے سکھانے کا یہی تو عمل ہے. پتہ نہیں میں کتنی باتیں یہاں پہ کر رہا ہوتا ہوں جن کا ہو سکتا ہے کہ میری پریکٹیکل لائف میں میں قابل نہیں ہوں کرنے کے. خواتین کے جتنے معاملات ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، تو میں آپ میں نہ بتاؤں. ٹھیک ہے. اور سر ایک اور بات ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہم جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، وہ اچھا رویہ رکھتے ہیں کسی کے ساتھ، تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا، اور اس کی وہ خوشی بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے، اچھائی کا جذبہ کہ اچھا کام کرتے ہیں اور پھر آپ کو اپریسیشن ملتی ہے. تو پھر یہ کیسا ہے، مطلب اس کا ان کی زندگی پہ کیسا اثر ہوتا ہے؟ ایک ہے تعریف عمل کی اور ایک ہے تعریف بچے کی. ایک ہے تعریف عمل کی
ایک ہے تعریف بچے کی، ایک ہے برائی عمل کی، ایک ہے برائی انسان کی. عمل ہمیشہ ہی اچھا ہے، اس کی تعریف کریں. آپ نے کتنا اچھا عمل کیا ہے، اب اس میں انسان کی تعریف نہیں ہو رہی، اس کے عمل کی تعریف ہو رہی. دیٹس فائن. ٹھیک ہے. اب ریاکاری کب آتی ہے؟ جب آپ اس بچے کو کہیں کہ آپ کتنے اچھے ہو، سوری، ہاں آپ کتنے اچھے ہو، آپ کتنے پیارے ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ سیلفشنس بھی آتی ہے، یہاں پہ جو ہے نا سیلف کیا نام ہے، خود پسندی بھی آتی ہے. اعمال اچھے کی تعریف ہونی چاہیے، اچھے عمل کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن بچے کو بتانا چاہیے کہ آپ تب تک اچھے رہیں گے جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے. یہ آپ کے عمل کی تعریف ہے، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے. اچھا. سر وہ ہم ان کو کوئی تحفہ وغیرہ دے سکتے ہیں بچوں کو جب وہ اچھے کام کریں؟ اچیومنٹ ہونی چاہیے. ہاں، نیک اعمال پہ اچیومنٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کو اچھے اعمال کے ساتھ ان کی نسبت بنے. اور سر یہ پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی شفٹنگ کیسے کریں کہ وہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تب تو ہم انہیں شارٹ ٹرم ریوارڈ کے لیے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو فوراً گفٹ دے دیتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، وہ مزید اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، انہیں ریوارڈ کا لالچ ہوتا ہے بچوں کو. تو اس کو ہم شفٹ کیسے کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ آپ ان کو ڈوپامین پہ لگا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کو ڈوپامین پہ نہیں لگائیں گے کہ جب تک ان کو ریوارڈ نہیں ملے گا وہ عمل نہیں کریں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ طبیعت کا ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے ایک تو پھر سر یہ کیا بیلنس ہے کہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے، ان کو تحفہ بھی دینا ہے اور ان کو دیکھیں اپریشیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز سے اوائڈ کریں کہ آپ ان کو جو ہے نا ان کو تعریف کی لت پہ لگا دیں. مثال کے طور پہ سوری، امریکن بچے ہیں یہاں پہ، امریکن سوسائٹی میں ہوتے ہیں بچے تعریف کے لت پہ لگ جاتے ہیں. وداؤٹ اپریشیشن دے گیٹ اینگری. آپ ان کو تھینک یو نہ بولے وہ غصہ کرتے ہیں. اٹ فیل سو ویئرڈ. مجھے بھی فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں کوئی کام کروں مجھے تھینک یو نہ بولے مجھے عجیب لگتا ہے. تو وہ تو محنت مقصد ہی عبادت کا مقصد ہی کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا. میں تو کر ہی اللہ کی رضا کے لیے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیاد ہی آپ نے اس طریقے سے رکھنی ہے کہ بچوں کو تعریف کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے. تعریف کے ساتھ، تعریف سے تو آپ نے بچانا ہے. وہ بچہ ڈوپامین کا ایڈکٹ ہو جائے گا نا، تعریف ملے گی اس کو. تو یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، حوصلہ افزائی، لیکن ایسے نہیں کہ اس کو عادت پڑ جائے. اس چیز کا بھی خصوصی خیال کرنا ہے، بہت خصوصی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کے اعمال سارے ڈوپامین اٹیچ ہو جائیں گے کہ عمل ہوگا تو ڈوپامین ریلیز ہوگا تب جب اس کی تعریف ہوگی. اگر نہیں ہوا تو وہ عمل کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کون سا اس پہ اپریشیشن یا تعریف ملنی ہے. تو یہ دیٹس سینسیٹیو پوائنٹ. تو اس پہ احتیاط لینی. بہت زیادہ تعریف خطرناک ہے. بہت بڑے عمل پر جو بہت یونیک کیا ہو پھر تعریف کریں. نہیں تو عام روٹین پہ نماز پہ کیونکہ دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایک نماز پہ ہوئی دوسری پہ نہ ہو تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، ڈس اپوائنٹمنٹ ملے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو اس لیے ہم نے ایسے عمل پہ تعریف کرنی ہے اور صرف ایک دفعہ کہ جو اس نے پہلی دفعہ کیا ہو اور بالکل پرفیکٹلی کیا اور اس کے بعد ہمیشہ کرتا رہا. مگر یہ تعریف اس لیے کہ آپ ہمیشہ کرو گے. ٹھیک ہے. یا تب تعریف کریں کہ اس نے ایک عمل کو ہفتے تک کیا ہو باقاعدگی سے، یعنی ایک اچھے وقت سے کرتا آ رہا ہے، تو تب جا کے اس کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کریں، ایک دفعہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں تاکہ اس بچے کو عادت نہ پڑے. یعنی مہینے کے بعد آپ ریکارڈ بنائیں، بچوں کا ریکارڈ بنائیں، کمپٹیشن میں ریکارڈ بنائیں نیکیوں کا. ٹھیک ہے. بتاون سوری البر والتقوی. ٹھیک ہے. اور ساری الی مغفرہ، یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ مقابلہ بازی. ہاں، نیکیوں میں آپ ان کی کمپٹیشن کروائیں، مہینے میں آخر پہ آ کے آپ ان کی اناؤنسمنٹ کروائیں تو یہ ڈوپامین اٹیچ نہیں ہوگا. ڈوپامین کی یہ بہت سلو اور ایکٹیو پراپر جو ہے نا وہ ڈوز ہے جو بچے کو مل رہی ہے. ویسے واقعی یہ ہوتا ہے اگر آپ تعریف نہیں کریں تو بچے ڈپریس ہونے لگ جاتے ہیں کہ عادت. فوری طور پر ہر عمل پہ تعریف خطرناک چیز ہے. صحیح ہفتے بعد بات. رکھ لیں، 2 ہفتے بعد رکھ لیں، نہیں تو مہینہ، کم سے کم بہتر مہینہ ہے. مہینے کے بعد آپ اس کا صلہ دیں، بچے کو تعریف کریں. ٹھیک ہے. بچے کو مہینے تک کوئی پرواہ نہ ہو تعریف کی، کسی قسم کی امید نہ ہو، سوچے بھی نہ. اپنی روٹین کے جیسے بچے کو آپ نے کچھ پیسے دیے، بچے نے اس میں سے اٹھا کے غریب کے لیے وہ ایک باکس میں تھوڑے ڈال دیے اور باقی اپنے پاس رکھے، تو اب ایسی چیز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے تو تعریف کر دیتا ہے آدمی کہ ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. ہاں، اس میں بھی آپ اس کو یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. یعنی اس نے جو عمل کیا ہے اس کی جو حقیقی خوشی ہے تب ہوگی جب ہم اس کو اس کا مقصد جو پیسے اکٹھے کرنے کا وہ اچیو کریں یا قیامت کے دن. تو ہمارا مین مقصد بچوں کو آخرت کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے.
ہاں تو ٹائم صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ دیٹ واز اینڈ. انشاءاللہ آئی ہوپ یہ ہمارا آخری سیشن تھا اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں. تو کل کچھ باتیں ہوں گی، اس کے بعد ہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی طرف جائیں گے. ریاکاری کا مضمون اگلے مضمون کو بھی ٹچ کر رہا ہے، تو الحمدللہ ہم نے ریاکاری پہلے ہی اگلی آیات میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی ریاکاری کے معاملات پر. تو امید ہے اٹ واز انف. کوئی جزاک اللہ خیر. اب کوئی اعتراض اجازت ہے. ملاقات صبح ہوگی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.